ہٹلر کی طرح سے ٹرمپ نے غلطی کی اور ایران کی جو تنہائی تھی، جو آئسولیشن تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اسرائیل کی بھی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے کہ اسرائیل لائبلٹی نہ بننا چاہے. امریکہ کے جو ایمبیشنز ہے ٹو بی ماگا اگین، اس پر بڑی رکاوٹ اب اسرائیل ہے. اب عرب کنٹریز تو ہے نہیں، اب ایران دوسری کنٹری تو نہیں ہے. اب ان کی وجہ سے جو لاسز ہوئے، جو اس کو ریکور کرنے میں اس سے ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ آپس میں واقعاً جڑیں اور ترقی کے راستے پر جائیں اور امریکہ اور اسرائیل یہاں بدماشی نہ کرے. پھر اس جنگ نے سیکورٹی کا کایا ہی بدل دیا، سارے سسٹم جو سینیریو ہے چینج کیا. ہلو، نمسکار، آداب. میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو. میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو ویسٹ ایشیا سے، خاص طور پر ایران سے آنے والی خبریں مسلسل آپ تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں، اس لیے کہ صحیح خبر اور صحیح نیریٹو، صحیح انالیسس پہنچنا بہت ضروری ہے. اس وقت پوری دنیا سے تقریباً 100 ملکوں سے لوگ آیت اللہ خامنہئی کے آخری رسومات میں تدفین میں شرکت کرنے کے لیے ایران پہنچے ہوئے ہیں. جو ویژولز آ رہے ہیں وہ اتنے جذباتی ہیں، اور جس طرح سے پوری دنیا سے لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ شاید امریکہ کے لیے ایک اور شاید مشکل کھڑی ہوگی. کیا ہوگا؟ اس بیچ میں خبر یہ بھی آئی کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اپنی ایمبیسیز کو مختلف ملکوں میں کہا کہ اپنے میزبان ملکوں سے کہو کہ وہ ایران میں نہ جائیں. ہو سکتا ہے بہت سے ملکوں پر اس کا اثر پڑا ہو. اس کے علاوہ نیتنیاہو اور ٹرمپ کے بیچ میں ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور بہت جلدی ملاقات طے ہوئی ہے. ٹرمپ کا یہ کہنا کہ بگڑیل بچے، اسپوائلڈ چائلڈ ایران جو ہے وہ ہماری تمام شرطیں مان چکا ہے، یہ بھی ایک نیا بیان ہے. ان سب کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، جو اس پورے علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، خبروں کو فالو کر رہے ہیں، اور اب سے پہلے بھی آپ نے ان کو کافی پسند کیا ہے. شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا. میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کیا دیکھ رہے ہیں تہران میں اتنے بڑے پیمانے پر آخری رسوم آیت اللہ خامنہئی کے، اور جنگ کی دھمکی کے جواب میں دھمکی؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام حالات کو؟ دیکھیے، پہلے امریکہ کو ملٹری ڈیفیٹ ہو گئی، اور آج جو پارٹیسپیشن اوور 100 کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز نے آیت اللہ خامنہئی کے فیونرل میں جو کی ہے، وہ ایک گریٹ ڈپلومیٹک وکٹری ایران کو حاصل ہوئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ کے پریشر کے باوجود وہاں پر دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اسپیکرز، ایون سو مچ سو سعودی عربیہ نے اپنا ڈپٹی منسٹر بھیج دیا. یہ دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جس ملک کو پچھلے 47 ایئرز سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج اس نے ڈپلومیٹک وکٹری ایسی حاصل کی کہ پانسا ہی پلٹ گیا. اب امریکہ ہی نہیں رہا اس میں. ایون کنٹریز جو ہے، جو پہلے جو عرب کنٹریز جو ایورس رہتے تھے ایران کے بارے میں، ان کو بھی اپنے کچھ کنٹریز نے سپیکر بھیجے، کچھ نے. یہ دکھا رہا ہے کہ جو امریکہ کی پالیسی پرٹیکولرلی اباؤٹ جو مڈل ایسٹ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. یہ اس کا بڑا ثبوت ہے. آپ دیکھیے کہ چاہے ایون انڈیا سے جو ڈیلیگیشن گیا، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے گئے ہیں، سلمان، یہ پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی گئی ہے، اور یہ دوسرے جو ریلیجس لیڈرز بھی گئے ہیں. پاکستان کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز آئے ہیں، تاجکستان کے آئے ہیں، یہاں تک کہ آرمینیا کے آئے، وائس پریزیڈنٹ جو ہے ٹرکی کا آیا ہے، فارمر پریزیڈنٹ جو رشیا کا ہے میدویدیو وہ آیا ہے، چائنیز پارٹی کا بڑا سینئر ڈیلیگیشن آیا ہے. یہ بڑے بڑے ہم کہتے ہیں جو ابھی تک ہے، اور یہ
تقریباً یہ جو ہے یہ اس کو ابھی 2-4 دن اور چلے گا، یہ سارا جو نا جو کمپلیٹ فار 5 ڈیسٹینیشن میں یہ ہو جا رہا ہے، جس میں امید کی جا رہی ہے تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ وہ دکھا رہے ہیں ایک تو ایران کے لوگوں کے لیے ان کے تئیں کتنی محبت، عزت اور احترام ہے، دوسری طرف جو ان کی شہادت کی وجہ سے ایران کو جو انٹرنیشنل لیول پر جو انہوں نے اس وجہ سے جو ان کی آئسولیشن تھی وہ ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، اور زیادہ امریکن بلاک اور یورپین کنٹریز کے پریشر کے باوجود لوگوں نے ڈیفائی کیا آرڈر، اور وہ گئے وہاں پر اور اپنی خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ ایک وکٹری دونوں سائڈ سے وکٹری ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وکٹری ایک تو ملٹری وکٹری، دوسری ڈپلومیٹک وکٹری۔ اور آئے دن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ایران کے لیڈرز جو ہے آئے دن وہ انگیج رہتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں سے، ان کے وزراء سے، ان کے دوسرے لیڈروں سے انگیز رہتے۔ اب دوسری بات آئی جو آپ ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں، وہ سیکورٹی آسپیکٹ سے وہ کہتے ہیں فرسٹ ایسکلیٹ دین ڈی ایسکلیٹ۔ پہلے وہ ایک معاہدہ اس نے کیا تھا، امید کی جا رہی تھی اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی، آل آف اے سڈن وہ پھر کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ یہ دکھانے کے اور یہ الزام لگاتا ہے کہ ایران نے وائلیشن کی، ان ریٹائلیشن آف دیٹ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی جو تھیوری ہے کہ وہ اس نے ایران کو ہر ایک چیز منوانے میں کامیاب ہو گیا، کوئی وہ بائی ہی نہیں کرتا ہے ابھی تک۔ یہاں تک کہ آئے دن نیوز آ رہے ہیں سینکشنز بھی اڑ گئے، چاہے وہ ابھی 60 days کے جو ان کے جو ایسٹس ہے وہ بھی ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ آج ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا جو ہمارے قطر میں جو ہے ہم ان سے وہاں پر نئی ان دی فارم آف وہ جو ہے کچھ جو ہے گڈس یا جو ان کی ضروریات ہے اس کو حاصل کریں۔ یہی بات امریکہ نے بھی کہا، ان کے پاس جو $2-3 بلین کے ان کے پاس جو ایسٹس ہے ان کو ہم اندفاع یا ان کے پروڈکٹس دیں گے، فارمر پروڈکٹس، ایگریکلچر پروڈکٹس دیں گے یا فارمیسی کے کچھ۔ یہ جو ہے یہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس دور کو اب اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ ہے اس سے اب خوف زدہ ہونے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے سینٹ کام نے کچھ دن پہلے بحرین میں 10-12 عرب کنٹریز کے ملٹری ایکسپرٹس کی میٹنگ کی، تاکہ جو انہیں لگتا ہے یہ کنٹریز ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں وہ ان کو پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فولڈ میں لانے کے لیے۔ اب یہ کتنی کامیاب رہے گی مجھے نہیں لگتا ہے وہ کوئی، چونکہ یہ جو پارٹیسپیشن دیکھا رہے ہیں عرب کنٹریز کا اس فیونرل میں، وہ یہ دکھاتا ہے انہوں نے نفی کر دی ہے۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اٹ از ناٹ اے سیکورٹی نیٹ پرووائڈر فار دیم۔ آلریڈی جو ان کے جو چل رہے تھے، جو ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا اور جو سعودی عرب بھی پہلے کہہ رہا تھا نان ایگریشن پیکٹ، اور یہاں سے یہ کہہ رہے تھے ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہمیں ایک اپنا جو ہے پیس پیکٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی امپارٹنس، اس کا جو کیا حد حال ہوگا فیوچر میں، اس کی امپارٹنس فیل کر رہے ہیں عرب کنٹریز، یہ ان کے لیے ایسینشل ہے، اس کو ضروری بن گیا۔ اب دیکھیے یہ شفٹ کیا ہو رہا ہے، یہی 10 سال پہلے اگر ہم پیچھے جائیں گے، اینڈ فار آل عرب کنٹریز اسرائیل واز ناٹ دیئر، یعنی کہ مین اوپوننٹ یا اس کو اینیمی کہیں گے، سارا کچھ وہ جو کہہ رہے تھے ایران کے نیوکلیئر ڈیل کی وہ مخالفت کر رہے تھے، ایران کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کو یعنی کہ مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہی عرب کنٹریز اس کے ساتھ نوبت یہ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ان کے ساتھ
پیس ایگریمنٹ کیا جائے, نان ایگریشن پیکٹ کیا جائے, کیا نو وار پیکٹ کیا جائے, واٹ ایور فارم اٹ میں ٹیک ان فیوچر, لیکن اس پر بات ہو رہی ہے. ان کے ساتھ دروازے جو بند رہے ڈکیڈ سے وہ کھل گئے ہیں, کاروبار شروع ہونے لگا ہے, انویسٹمنٹ شروع ہونے لگا ہے. اگر پیس پریویلز اٹ از گوئنگ ٹو انکریز ڈے بائی ڈے. یہ خطرہ اب لگا, سینس کر رہا ہے امریکہ کہ اس نے یہ غلطی کی کہ ایران پر حملہ کر کے, ایک بار تو پچھلے سال کیا تھا, ان کو اس سے لیسن لینا چاہے تو جو 12-13 دن کی جو وار رہی جوائنٹلی اس میں جو کیا ہے, اس کے بعد they should have not taken this decision. اگر ویسے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنے جو سینئر سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں انہوں نے اس سے کہا تھا ایسا حماقت مت کیجیے, لیکن جب بھوت سوار ہوتا ہے اور اپنے پاور کا نشہ ہوتا ہے اس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں. یہ غلطیاں آپ نے دیکھے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر سے بھی ہوئی ہے, جب اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں بھی تہس نہس کرے گا, رشیا کو بھی تہس نہس کرے گا, یورپین کنٹریز کو بھی تہس نہس کرے. اس میں وہ بڑی بھول کی اور اس سے پتہ چلا کہ اب وہ کہاں پر کھڑا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جے ڈی وینس کا آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از یعنی کہ کریکٹ ویڈیو, ایک ویڈیو لیک ہوا ہے جس میں اس نے کہا ہم ایگریمنٹ کر کے وی وانٹ ٹو گین سم ٹائم ٹو پروڈیوس ویپنز فار فردر اٹیک. یہ پتہ نہیں ہے کہیں سے آیا ہے, لیکن انٹینشن نہیں ہے. ہرٹ اتنے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جو ان پر ضرب لگی ہے اس کو وہ کسی طریقے سے اس کا یعنی کہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. اب بدلے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. دے شوڈ ایکسپٹ دی ریئلٹیز. لیڈرز وہی ہوتے ہیں بڑے جو اپنی غلطیوں سے ازالہ کرے اپنے. اب اس میں سب سے بڑی جو یہ ہم دیکھتے ہیں دس انٹائر سینیریو, کچھ بھی کہیے, اسرائیل ہیز بین ورچولی مارجنلائزڈ. اسرائیل کا وہ نہیں وقت رہی ہے جو پہلے تو عرب کنٹریز ہی سے بھاگے ایک آدھ کو چھوڑ کر, وہ بھی ان کو بھی جب موقع کی نزاکت پتہ چلے گی کہ وہ ویئر دے اسٹینڈ ان دس انٹائر سیکورٹی سینیریو, وہ بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں گے. دوسری بات جو ان کے تو یورپین سپورٹر بائی اینڈ لارج آل آف دیم ہیو ابنڈنڈ اسرائیل. اور جو عرب میں جو چل رہا تھا, جو ہم پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم کہہ رہے تھے اب کون سی عرب کنٹری ہے جو اس کو ریکاگنائز کرے گا, نصف سے زیادہ کیا تھا, وہ خواب ہی رہے گا. وہ اس نے اپنی غلطی سے چونکہ ایکسیسز اتنے کیے ہیں, اتنا اس نے وہاں پر پہلے غازہ میں اب لبنان میں اتنا کیا کہ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنے لگی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے کیا ہے. شیخ صاحب آپ نے 2-3 باتیں بہت اہم کی. ایک تو یہ کہ ہٹلر کی طرح سے ٹرمپ نے غلطی کی اور ایران کی جو تنہائی تھی, جو آئسولیشن تھا وہ ختم ہو گیا, اور اسرائیل کی بھی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے, اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر کے ایک ایران کی جیت کا بالکل صاف صاف, آپ نے شروع میں ہی کہا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی جیتا ہے اور ڈپلومیسی میں بھی جیتا ہے. اس درمیان ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو کے بیچ فون پر بات چیت ہوئی اور بہت جلدی ملنے کا وعدہ کیا, فزیکلی ملاقات کریں گے, ٹرمپ سے جا کر کے ملیں گے نتنیاہو. ایسی حالت کیا ہے ہے جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. پہلے اسرائیل کے کہنے پر امریکہ ڈیسیژن لے رہا تھا. یہ امریکن ایکسپرٹس نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے جو ٹاپ جو موساد کے یا ان کے ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ سیکورٹی ایڈوائزر وہ پینٹاگان میں بیٹھتے تھے ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے واٹ ول بی دیئر نیکسٹ اسٹیپ اگینسٹ ایران یا اینی ادر کنٹری ان دس ریجن.
اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں یہ چلا امریکہ فرسٹ نعرہ، یہ تو خود ہی ٹرمپ نے دیا، جب انہیں لگا کہ ایران اسرائیل ہی ان کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، اینڈ ان دیٹ پروسیس امریکہ لاس کریڈیبلٹی. اس کے اپنے جو اتحادی تھے عرب کنٹریز میں، وہ پہلے تو وہی باغی ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اس کو ہم سارا کچھ دیا اپنی، یعنی کہ خون پسینہ کے پیسے دیے، بیسز دیے، ایوری تھنگ ود دس ہوپ دیٹ اٹ امریکہ از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ دیم ایٹ دا ٹائم آف کرائسس. کچھ نہیں کیا. اب اسرائیل کو بھی اب انہیں لگا کہ اسرائیل لائبلٹی نہ بننا چاہے، امریکہ کے جو ایمبیشنز ہے ٹو بی مگا اگین، اس پر بڑی رکاوٹ اب اسرائیل ہے. اب عرب کنٹریز تو ہے نہیں، اب ایران دوسری کنٹری تو نہیں ہے. اب ان کی وجہ سے جو لاسز ہوئے، جو اس کو ریکور کرنے میں اس سے ٹائم لگے گا، اس سے جو ریپوٹیشن خراب ہوئی، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ریگین دیٹ ریپوٹیشن اگین. وہ جو سوال ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا. ایک متھ جو ہے بسٹ ہو گئی ہے، اس کو پھر اب اسرائیل کے لیے، اسرائیل جنون میں تو کچھ بھی کہتا ہے کہ ہم سیلف لینڈ بنائیں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ہسٹری جو دکھاتی ہے سنس انسیپشن آف اسرائیلی اسٹیٹ، اس کو صرف امریکہ اور یورپین کنٹریز نے پالا. اس کا ملٹری طاقت بنانے میں، اٹامک طاقت بنانے میں، یا اس کی ڈیولپمنٹ میں انہی کا ہاتھ ہے. امریکہ جو اپنے باشندوں کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے اسرائیل کے لیے کیا. اور اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی رہی، اوور کانفیڈنٹ رہا، اور خود بہت سارے یورپین لیڈرز نے خود کہا، اس کو ایروگنس آئی تھی. وہ جو کہتے ہیں نا میری بلی مجھ سے ماں، انہی سے پیسہ لیتا تھا اور انہی کو ڈراتا دھمکاتا تھا. فرانس کے پریزیڈنٹ کو یا اسپین کے پریزیڈنٹ کو ہم آپ کو یہ کریں گے، اسی طرح اٹالین پرائم منسٹر کو دھمکایا. بھئی یہ لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو ملٹری اکوپمنٹ دے رہے ہیں، یہ آپ کے پروٹیکشن کر رہے ہیں. ہر ایک جو ریزولوشن ہے یو این یا یونائٹڈ نیشنز کی کسی بھی باڈی میں، اس کو ریجیکٹ کرنے میں، نگیٹ کرنے میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہے. اسرائیل کا کیا ہاتھ ہے؟ یہ جو ہے ابھی بھی دیکھیے، جب پچھلی بار آبزرور سٹیٹس ملا فلسطین کو، اس میں یہی 10-20-15 کنٹریز تھے جنہوں نے اسرائیل اس کے خلاف ہوئی ہے، انکلوڈنگ یو ایس. حالانکہ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں فرانس نے بھی ریکاگنائز کیا، دوسروں نے بھی فلسطین کو ریکاگنائز کیا. چینج ہو رہا ہے، ورلڈ از چینجنگ اینڈ دے مسٹ ایکسپٹ دس ریئلٹی. اس کے بغیر اگر وہ اسی میں رہے کہ ہم ہی ہے، ہم ہی سے دنیا ہے، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اس کے لیے بیٹر ہے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹو گیو اپ دیئر ایگریسو پالیسیز، جو ان کا جو ہے کہ ہم ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. کیا ہم نے 2 بار کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلی بار اسرائیل کو بھی فیس کرنا پڑا جو اس نے پچھلے 40-45 سال فیس ہی نہیں کیا تھا. اس کے ٹارگیٹس بن گئے، اس کے نیوکلیئر انسٹالیشن ٹارگیٹ، ملٹری، موساد کا یہ پی ایم آفس، پورٹ پر جو ہے ان کے تھے آئل انسٹالیشنز، کوئی بھی چیز نیم اٹ وچ ہیز ناٹ بین ٹارگیٹڈ بائی ایران اپنے اس میں، ڈسپائٹ بینگ 3 لیئر ان کا جو ڈوم تھا وہ بھی کولیپس ہوا. اور یہ کہنا آسان ہے، اور اس میں اسرائیل کے اگر if they are genuinely ان کو سمجھنا چاہے، it is better to give up. یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اگر سروائیول کے لیے یہی ہے کہ کو ایگزسٹنس کو ایکسپٹ کرے. جب تک وہ کو ایگزسٹنس اور یہ جو ہر ایک جگہ شیخ صاحب آپ کو کیا اسرائیل کی طرف سے کوئی اتنی بڑی تبدیلی آنے کی امید ہے، جس نے 2 اسٹیٹ سولوشن پر بات کرنی بند کر دی، جس نے پچھلے اس جنگ کے دوران 6-7 ملکوں پر حملے کیے ہیں، جو امریکہ کی نہیں سنتا، جو ٹرمپ کو گالیاں بکنی پڑتی ہیں؟ کیا نیتن یاہو یا اسرائیل کا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کوئی ایسا سدھار آئے گا کہ وہ کو ایگزسٹنس کے حساب سے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.
یہ جو ہے یہ جو ایک جو ہے پہلے جو ہے ایک ایروگنس کی لیول ہے. اب جب پیچھے سے جو سکیوز ہونے لگا ہے، مثلا کچھ کنٹریز نے ملٹری اکوپمنٹ سپلائی کرنا بند کر دیا ہے، یورپین کنٹری اپنے مصیبتوں میں پھنسے ہیں، تو امریکہ بھی جب یہ ان کو ریئلٹی سمجھ میں آ جائے گی، یہ جو لبنان پر کرنا، ابھی تو صرف تو سیز فائر ہی کیا، ابھی کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ کل بھی لبنان کے پریزیڈنٹ نے کہا ان کو 1 انچ بھی ہم ان کے حوالے نہیں. اور پھر انہوں نے سیریا کا ایک بڑا پورشن انہوں نے جب سے یہ نئے پریزیڈنٹ آئے اس کے، آپ دیکھیں اف تھنگز گو لائک دس، ساری چیزیں یہ ون بائی ون اٹ ول ویکیٹ. ایک ایک کر کے اسرائیل کو سبھی یہ علاقے چھوڑنے پڑیں گے، جس کا وہ بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں، غازہ میں، سیریا میں، لبنان غازہ میں کیا غازہ میں ابھی بھی یہ اس کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں جب سے سیز فائر کیا ہے حماس ایسے ہی رول کرتا ہے، ہم اس کی مینجمنٹ ہی ہے، وہی انہی کے لوگ ریگولیٹ کرتے ہیں، جو بھی وہاں پر ریبلڈنگ یا کچھ ہے وہی کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے، کیا اس کو ایلیمینیٹ کیا. لیکن کچھ علاقوں پر جو قبضہ کیا، جس کو سیکیورٹی زون کہتے ہیں یا بفر زون کہتے ہیں، اس طرح سے ان تینوں جگہوں پر کچھ علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیا وہ واپس؟ یہ بھی ٹیمپرری، یہ بھی آپ دیکھیں جب ویو نا اس سائڈ کرنٹ جو ہے ان کے خلاف ہو جائے گی، آپ دیکھیں گریجولی دے ہیو ٹو ویکیٹ اٹ. دوسری بات یہ دیکھیے، آپ دو کیا نا کہ کتنا اس نے حملہ کیا کہ میں نے یہ بھی کیا، حالانکہ اس میں بے گناہ بہت مر گئے، بچے مر گئے، بوڑھے مر گئے، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا جو پہلے جو آپ نے دیکھا جب یہ ہوا ہے سیز فائر، پھر کہتے ہیں رویرا بنائیں گے، پھر کہیں گے ہم اس کو فلانی کے یہ کریں گے، سارے وہ آئیڈیاز جو ہے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، اس کی ذکر ہی نہیں ہے کہیں. جو پہلے ہم کہیں گے ہم بلینز کریں گے، ریبلڈ کریں گے، ان کو بھی یہ کریں گے، کہاں ہے وہ؟ یہ 1-1.5 سال کی بات ہے، یہ میں پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس میں 10 سال ہوئے ہوں گے. سینیریو اتنا فاسٹ چینج ہو رہا ہے کہ آج میں کہہ رہا، آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں 10 دن کے بعد ایسا اس سے بھی زیادہ یہ جو ہوگا اس میں تبدیلی آئے گی، چونکہ یہ وہ سمجھتا نہیں ہے. اور لیکن ود ان اسرائیل دیر آر سم گروپس، یہ نہیں کہ ہارڈ لائنر ہی سارے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کی انہیں پورا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت پریکٹیکل اور یہ جو ہے نا کریڈیبل ڈیسیجن نہیں لیا، جو ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ نہیں کیا، تو ان اے وے لاسٹ پر اس کا جو ہے صفحہ جو کہتے ہیں نا صفحہ ہستی سے مٹنا، جو ان کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو ڈینجر ہو جائے گا. اٹ ول بی، یعنی کہ یہ سارا دکھا رہا ہے کہ ایک کی، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ ایون دوسرے کنٹریز کہتے ہیں اس کو ختم کرو، اس کو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لائبلٹی بن گئی ہے، یہ چیزیں نہیں چلتی ہے. ہاں اچھا شیخ صاحب، اس درمیان ایران کے فورن منسٹر نے عراق کا دورہ کیا، سعودی عرب کے فورن منسٹر سے بات کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سعودی ڈپٹی فورن منسٹر اس وقت ایران میں ہیں، تو یہ پوسٹ وار تیاری ایک طرح سے ان تمام ملکوں کو ایران یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دور سے آنے والی طاقتیں امریکہ، ان کو واپس جانا ہے اور ہمیں آپس میں مل کر کے ہی رہنا ہے. آیت اللہ مجتبی خامنہئی کا پیغام بھی تقریباً 2 ہفتے پہلے ان تمام ملکوں کو پہنچایا گیا تھا کہ آپس میں تعاون کریں اور خوشحالی کی طرف بڑھیں. کیا لگتا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے انہیں چھوڑ دے گا؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس 2 فار ٹینگو، یعنی کہ دونوں طرف سے یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں ہمارے مفادات کے لیے، ہمارے سیکورٹی کے لیے یہ ضروری ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے، ہاتھ ملائے، چونکہ زیادہ یہ ریئلائزیشن GCC کنٹریز میں آئی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 39 ڈیز کے وار میں جو ان کو گزر گئی،
آپ دیکھیں اس میں بھی پھر 2 ہی کنٹریز یا 3 ہی کنٹریز ٹارگٹ رہے. ایک تو بحرین تو کنٹینیوسلی رہا, یو اے ای میں بھی اٹیکس کم ہو گئے آفٹر یہ پتہ چلا کہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. کیا انہوں نے کہیں کسی لیول پر بات چیت بھی کی ہوگی, حالانکہ ان کا جو ہے آن دی فیس آف اٹ دے ڈونٹ یعنی کہ پروجیکٹ اٹ لائک دیٹ. اور دوسرے کنٹریز نے ان کے ساتھ عباس اراغچی یا سپیکر کا جانا قطر یا عمان جانا یہ دکھا رہا ہے, یا سعودی عرب کا ڈپٹی اور کنڈولنس میسیج بھی بھیجی ہے سعودی کنگ نے, یہ ایک دکھا رہا ہے کہ وہ نہیں رہا. ایکچولی اگر ہم دیکھیں گے یہ چینج تب سے آیا ہے جب سے یہ جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن جس میں چائنا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. پہلے سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے, گریجولی دوسرے کنٹریز جو عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک, یہ ایک اوپننگ تھی. بیچ میں یہ نہیں کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, لیکن وار میں جو رول امریکہ نے کیا اس سے جو ہے عرب کنٹریز اتنے دکھی ہو گئے, ان کے اپنے لوگ کہنے لگے یہاں پر ہے ہمارے ہاں سارے یعنی کہ آرسنل ہے, بڑے بڑے ہتھیار ہے, لیکن کسی یوز کا ہمیں پھر بھی ہر دن گولے ہمیں پر مارے جاتے ہیں, راکٹس پڑتے ہیں. وہ ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے, اور یہی کی جو ہے فار پیس ان دی مڈل ایسٹ, اگر یہ الائنس ہو جائے. اب جیسے میں پہلے کہتا تھا اس میں یمن بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, جو لبنان ہے یہ بھی حل ہو جائے گا, اگر سوڈان میں کسی طریقے سے, یا ایون یہ جو دوسرا غازہ یہ دوسرے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں کچھ کنٹریز نے آلریڈی اوپنلی, اس میں عراق آیا ہے اوپنلی, عمان کا بھی تقریباً وہی ہے, قطر وہ بھی اب آگے جا رہا ہے, نا فالوڈ بائی سعودی عرب. اب ایجپٹ اور وہ ایک بنا رہے ہیں, پاکستان, ایجپٹ, ترکی, سعودی عرب, وہ بھی یہ گروپ بنا ہے جس کا الٹیمیٹ ایم ہے کہ جو بھی ان کے ہم خیال کنٹریز ان کی ایک الائنس ہو جائے گی, تاکہ جس میں ایران بھی انوالو ہو ایک وہ سیکورٹی امبریلا کے طور پر. حالانکہ وی کانٹ سی اٹ, وہ جو نیٹو ٹائپ اسلامک نیٹو, اس کی بات ابھی فار فیچڈ ہے, لیکن اگر ایسا بن گیا تو ان فیوچر کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 15-20 کنٹریز کا ایک بن سکتا ہے یہ ایسا. اٹ از پاسبل, لیکن تھنگس شوڈ گو ان دیٹ ڈائریکشن. اور اگر اس کی داد آپ دیکھیے, اگر کچھ یہ پیس ٹاکس چلتے رہے اس دوران, جو ٹائم ملے گا یہ ساری کنٹریز اسی میں کریں گے کہ ایک خاکہ بنائیں گے کہ کس طرح سے کو ایگزسٹنس میں پیسفلی ان اے بردرلی ایٹماسفیئر دے ول, وہ جو کہتے ہیں دے ول لیو ٹوگیدر, اور جس میں ایک دوسرے کے. آپ دیکھیے اس میں ایک اور چیز ہے, وہ ایران اور اس کو قطر کے لیے بھی, جب قطر کو اپنے ہی کنٹریز نے ڈپلومیٹک ایمبارگو لگایا, بلاکیڈ کیا, اس وقت سب سے زیادہ جو اس کے ریلیشن رہے ٹرکی اور ایران کے ساتھ. یہ 18-19 کی بات ہے شاید, اسی دوران اس وقت ان کا سارا جو تھا وہ جو سپلائی ہوتا تھا وہ یہاں سے ہوتا تھا. اور اس وقت ایران نے اس حد تک کہا تھا کہ ہم ایسے 10 ملکوں کو ایک ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہوئے تھے جب سعودی عرب, مصر اور باقی تمام کئی ملکوں نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا. یہ واقعاً بہت ہی ایگزمپلری تھا, ترکی اور ایران ہی اس کے کام آئے تھے. جی, اور اسی لیے یہ جو ہے ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پتا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے. پہلے سب سے بڑا بینیفٹ ہے اگر آپ کے ارد گرد, آپ کے گھر میں, آپ کے کنٹری میں پیس اینڈ سیکورٹی کا ماحول رہے, تو اس سے بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ کا راستہ خود بخود کھلتا ہے.
بالکل بالکل یہی کی ہے فار ڈیولپ. اس کا مطلب یہ ہوا شیخ صاحب کہ ایران کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے جو اس نے جنگ کے دوران دکھائی وہ اصل میں ان تمام عرب ملکوں کو امریکہ اور اسرائیل کے جال سے آزادی دلانے کا ایک راستہ بن رہا ہے. اس سے کیا اسے اس طرح سے دیکھا جائے؟ دیکھیے ہاں میں وہی ہے، لیکن اس میں کہتا یہ جو ہے نا، یہ اس کے جو بہت سارے گانٹ بڑے ہوئے ہیں، اس کو ایک ایک کر کے، اس ناٹ کو نا ایک ایک کر کے نکالنا پڑے گا. چونکہ انٹرنچڈ وہ اتنی وہاں پر انفلوئنس تھا ہر ایک لائف کے، کسی بھی سیکورٹی، ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ، آئل جو ان کا میجر ہے، ہر ایک چیز میں تھا. اب اس کو آپ ایک ایک کر کے اس کو نکالنا. فرسٹ اس میں سیکورٹی کا یہ پوائنٹ کہ آلریڈی کچھ کنٹریز نے ان کو کہا ہے کہ جہاں سے اس نے نا یہ کی ہے اپنے یہ جو ہے وہاں سے بیسز ہٹائے ہیں یا کہیں کہیں جو ہے اپنی پریزنس کم کر دی ہے. یہ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے، اور اس کے اثرات ہمیں آئندہ بھی دیکھا جائے گا. اب دیکھنا ہے ایران اور عرب کنٹریز کے جو تعلقات ہے وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے، کیسے بڑھیں گے، اور کون سا وہ نیا سسٹم، وہ سیکورٹی سسٹم یا اپریٹس استعمال کریں گے جس سے امریکن پریزنس جو ہے بائی اینڈ لارج سائڈ لائن ہو جائے گی. اٹ از اے میٹر اٹ ول ٹیک منتھس اینڈ یہ، لیکن ایک پروسیس شروع ہوئی ہے. یہ پروسیس جو ہے جو کنٹریز بنائے گئے ہیں، اسی لیے ان کا جو ہے آپ دیکھیں گے 100 سال 80 سالوں سے یہ کنٹریز ہے، لیکن اب ان کو جو ہے پھر سے جو ہے نئے ٹریک پر لانا ہے. وہ اس میں ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک شروعات ہوئی ہے. اس کا جو ہے آئے دن جو ایک انٹریکشن بڑھ گئے ہیں، ہائی لیول ٹاکس ہوتے ہیں، کنٹیکٹس بڑھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ سوچ آنا اٹ سیلف شوز کہ ارجنسی ان میں یہ جو پہلے جو ہے. شیخ صاحب اب اس نئے دور میں ایران نے جس طرح سے اب اسلامی انقلاب سے اب تک جتنی بار دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جو دور کے طاقتیں ہیں امریکہ وغیرہ اس کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، اب اس نے ایک موقع دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام عرب ملک، واپس میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں، کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ آپس میں واقعاً جڑیں اور ترقی کے راستے پر جائیں اور امریکہ اور اسرائیل یہاں بدماشی نہ کرے پھر سے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے، پہلے جو ایران کی ملٹری اسٹرنگتھ پہلی بار ٹیسٹ ہوئے، ایک تو وہ تھا جو ایران عراق وار تھا، وہ 88 میں ختم ہوا. اس کے بعد تقریباً ہو گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے 38 ایئرس ہوئے، کوئی اس کے بارے میں نہیں تھا. اب اس دوران جو پچھلے جنگ میں جو پچھلے سال ہوا ایک، اور اس سال جو چلی اس جنگ نے سیکورٹی کا کایا ہی بدل دیا. سارے سسٹم جو سینیریو ہے چینج کیا. جس کو وہ سمجھتے تھے، شاید یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے کہتے تھے کچھ عرب کنٹریز نے انکریج بھی کیا، یعنی کہ اس ارج بھی کی امریکہ اور واشنگٹن کو، پلیز آپ اس پر یعنی کہ حملہ کیجیے. یہ بھی رپورٹس ہے. اب جب انہیں پتا چلا کہ جس کے بلبوتے پر وہ سارا کر رہے تھے وہی کھوکھلا ثابت ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. ان کو یہ ریکاگنائز ہونے لگا ہے کہ ایران از اے ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن militarily and it can dominate the region. اور یہ ان کا جو انہوں نے جس پر بیٹ لگایا تھا وہ نان سٹاپر ہوا. اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہی ہوا. ان کو جس طریقے سے ڈسٹرپشن ہوا، آئل ڈسٹرپشن، ان کے چاہے وہ آئل انسٹالیشنز ہے، ایئرپورٹس ہے، جہاں ان کے انڈسٹریز رہتے تھے، یا ملٹری انسٹالیشن، یعنی کہ وہ ساری تباہ بھی ہوئے نا.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं, अब जो पहले कहते थे 30 बिलियन, अब अमेरिका कहते हैं 80 बिलियन, अभी कुछ लोग कहते हैं इट विल क्रॉस 100 बिलियन। जो ये चीजें नए जो आ रहे हैं, इट इज ग्रोइंग टू क्रिएट उनको ये सेंस है ना कि मेरा हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। अल्टीमेटली यू हैव टू सी, एक तो आपका नेबर है जिसने लहू मनवाया कि इट्स अ पावरफुल कंट्री इन द रीजन, दूसरा आपसे 7,000-8,000 किलोमीटर दूर है, और वो उसका फौज भी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ये आप इमीडिएटली दिस कंट्री इज गोइंग, जो आपका नेबर है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। बिल्कुल। ये जो है डिप्लोमेसी में भी वो ये है कि अगर कंट्री को अपनी यानी कि डेवलपमेंट के लिए उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो सिक्योर होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस कंट्री की भी एक गारंटी रहती है। सुरक्षा और अमन जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा, आखिर में मेरे पास 2-3 मिनट बाकी हैं। भारत ने इस फ्यूनरल पर 2 लोगों को भेजा है सरकारी डेलीगेशन में, जो बिहार के गवर्नर हैं उन्हें, और एक MOS हैं उन्हें भेजा है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ भारत और कुछ रियलाइज करेगा और ईरान के साथ कुछ मामला सुधारेगा, जबकि अमेरिका उससे बात कर रहा है, इजराइल भी शायद अब नेतन्याहू मिलकर के आएंगे, शायद वो भी कुछ चीजें रियलाइज कर लें। भारत कब रियलाइज करेगा कि वो ईरान को माइनस करके ना चले? देखिए, पहली बात ये है कि एक पॉजिटिव साइन है, चाहे उन्होंने गवर्नर भेजा या MOS भेजा है, एक ये पॉजिटिव साइन है कि उन्हें पता है दे डोंट वांट टू टोटली कट ऑफ देयर रिलेशंस विद ईरान, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, ईरान का जैसे वो कई बार जो है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेसिडेंट के साथ कई बार टेलीफोन पर बात की, इस वजह से अभी भी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है और जो इम्पोर्टेंट है, चाबहार पोर्ट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी है जो अब अबंडन हो गए बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर या वार की वजह से। वो तो एक इनके लिए ये चाबहार पोर्ट जो था, ये तो वाज एंट्री टू सेंट्रल एशिया, वो खत्म हो गया। और इट इज बेटर फॉर इंडिया, और शायद इनके जो सियासतदान हैं उनको ज्यादा पता होगा कि इसके साथ अच्छे संबंध रखना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको अगर उनको एनहांस करना है, एक्सपैंड करना है अपने ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज, इसके लिए भी है। दूसरी बात, आपने देखा इतना वार होते हुए, हालांकि कुछ जो एलिमेंट्स है उन्होंने इसके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा भी चलाया, कुछ मीडिया हाउसेज ने चलाया, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की जो पार्टिसिपेशन रही है वो उन्होंने जो सपोर्ट किया है पीपल लेवल पर, वो आप देखें उसकी जब मिसाल है, जब उन्होंने कंडोलेंस बुक रखी ईरान एम्बेसी में, उसमें हजारों लोग, हर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गए, उन्होंने उस पर किया। और इवन स्कूल एंड कॉलेज जो है स्टूडेंट्स, दे एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद ईरान। बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर देम। जो बीच में इसमें आया था, यानी कि शायद किसी न किसी लेवल पर इसमें क्रैक्स आए थे, टू रिपेयर इट एंड फर्दर कंसोलिडेट। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने काफी अहम बातें रखी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।